الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. سورۃ النساء آیت نمبر 40 جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ کسی پر ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اگر کوئی نیکی کرے یضاعفها تو اللہ اسے بڑھا چڑھا کر دیتا ہے. وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اس نیکی پر اللہ رب العزت اسے اجر عظیم عطا کرتا ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یہ بات کئی جگہ ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. اللہ رب العزت اپنے بندوں میں ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور ظلم کی کئی شکلیں ہیں جن میں سے ایک شکل بھی ہوتی ہے، یہ بھی ہوتی ہے کہ کوئی آدمی کام کرے اور اس کے کام کی اجرت اصولی طور پر، قاعدے کے طور پر یا عرف عام میں 100 ریال ہے، اگر کوئی اسے 99 ریال دیتا ہے تو یہ بھی اس پر ظلم ہے. اور اگر کوئی آدمی کسی پر زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، اور جتنا اس نے ظلم کیا ہے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس سے بدلہ لینے کا حق دیا ہے. معروف ہے آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص، اور زخم کے بدلے زخم. لیکن جتنا کسی نے ظلم کیا ہے صرف اتنا ظلم کر سکتے ہیں. اگر ذرہ برابر بھی زیادہ کریں گے تو یہ بھی ظلم ہوگا. اللہ رب العزت کسی پر ظلم نہیں کرتا کہ کوئی آدمی نیکی کرے اور اللہ اس کی نیکی کو ضائع کر دے، ایسا بالکل نہیں ہوتا، بلکہ اللہ رب العزت اپنے بندے کی نیکیوں کو بڑھاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت بندے کی نیکی کو اس طرح بڑھاتا ہے کہ ایک دانہ اپنے ہاتھ میں لے کر، دست مبارک اللہ رب العزت کا جو اس کے شایان شان ہے. یہ تو ہمارا ایمان ہے نا کہ اللہ کا ہاتھ ہے، بلکہ اللہ رب العزت کے 2 ہاتھ. اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت اسے بندے کے صدقے کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے، اور اللہ کے دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت فرما دی تاکہ یہ ذہن میں نہ آئے کہ انسان کا دایاں ہاتھ اس میں طاقت زیادہ ہے، بایاں اس کی نسبت کمزور ہے. کوئی بھی ایسا عیب، کوئی بھی کمی، کوئی بھی کوتاہی، کوئی بھی نقص اللہ رب العزت ذات میں ہرگز نہیں. حتیٰ کہ ہاتھوں کی باری آئی تو فرمایا کہ اللہ کے دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں، اس کا کوئی بایاں یا یہ کہیں کہ ہماری طرح نہیں ہے. اللہ رب العزت بندے کی نیکی کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے اور اسے اس طرح بڑھاتا ہے جس طرح کوئی اپنے بچڑے کو پالتا ہے.
بچڑا ہو، بکری کا بچہ ہو، بھیڑ کا ہو، کوئی بھی ہو، آدمی کتنے پیار سے اس کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، عید کے لیے، قربانی کے لیے تیار کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندے کے صدقے کو اس طرح بڑھاتا ہے کہ ایک دانے کو پہاڑ بنا دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، ہم نے تو ایک مثال بنا رکھی ہے نا کہ رائی کا پہاڑ بنا دیا۔ یہ تو ہماری بیماریوں میں سے ہے، چھوٹی سی کام کو اتنا بڑا چڑھا کے بیان کر دیا، یہ تو رائی کا پہاڑ ہو گیا۔ لیکن اللہ رب العزت بندے کی نیکیوں کو واقعی رائی برابر نیکی کرے، اللہ اسے پہاڑ کے برابر ثواب دیتا ہے، اور کسی کی کوئی نیکی اللہ ضائع نہیں کرتا۔ چھوٹی سی نیکی چھوٹی سے چھوٹی بھی ہوگی، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تحقرن معروف، کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، یہ نہ سمجھو کہ یہ کیا ایسا کام ہے، چھوڑ، نہیں۔ لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیکی کو حقیر نہ جانو، کر گزرو۔ اب کہیں صدقہ دینے کی نوبت آ جائے اور آپ سمجھیں کہ میں اب یا میرے پاس تو ایک ہی ریال ہے، لوگ 500 اور 1000 کا نوٹ دے رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یاد رکھیں، آپ فرماتے ہیں کبھی کبھی 1 دینار 1,00,000 دینار سے بھی سبقت لے جاتا ہے۔ آپ نے 1 دینار خرچ کیا، لیکن دوسرے کے 1,00,000 سے بھی یہ زیادہ آپ کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہوگا، تو پھر چھوٹی نیکی کو حقیر جاننے والی کون سی بات رہی؟ اور یہ کب ہوگا؟ کسی حوالے سے گزشتہ کسی درس میں بھی یہ بات آئی تھی کہ ایک آدمی کے پاس کل 2 دینار ہیں، 2 ریال ہیں، 2 دینار ہیں، 2 روپے ہیں، 2 ٹکے ہیں، 2 ڈالر ہیں، 2 پاؤنڈ، اس کے پاس کل جائیداد اس کی اتنی ہی ہے۔ اعلان ہوا کسی مسجد میں ضرورت ہے، کسی مدرسے میں ضرورت ہے، کسی دینی کام کے لیے ضرورت ہے جو جائز فی سبیل اللہ کام ہے، جائز فی سبیل اللہ کام۔ ایسا نہ ہو کہ کل کو پتہ چلے کہ یہ جو چندہ اکٹھا کیا گیا تھا اس سے فلاں کام کیا گیا جو شرعاً جائز ہی نہیں۔ یہاں میں ایک مثال ذکر کر دوں، بعض لوگ کبھی کبھی سوال بھی پوچھتے ہیں اور مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ ایک لڑکی کی شادی رکی ہوئی ہے اس کے جہیز کے لیے، تو کیا ہم اس میں زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں؟ آپ کے علم میں ہے کہ جہیز اسلام میں ہے ہی نہیں، جہیز کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں۔ اب اگر زکوٰۃ کا پیسہ آپ نے جہیز کے لیے، جہیز خریدنے کے لیے دے دیا، آپ نے چاہے کتنے دل سے ہی کیوں نہ دیا، وہ عند اللہ مقبول نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے یہ پیسہ ناجائز جگہ پہ ڈال دیا۔ بالکل اسی طرح کے ایک آدمی اپنے دانے سڑک پہ بکھیر دے اور یہ امید رکھے کہ دانے اگیں گے، وہ سڑ جائیں گے، پس جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اور اگر زمین ہموار ہے، زمین تیار ہے، نرم کی گئی ہے، وہاں آپ وہی بیج پھینکیں گے، اللہ رب العزت اس سے کونپلیں اگائے گا، آپ کے لیے اناج پیدا کرے گا۔ اگر کسی نے صحیح جگہ پر 1 دینار خرچ کیا، اس کے پاس 2 تھے، 1 اس نے خرچ کر دیا، اور دوسرا آدمی ملٹی ملینر ہے، اس نے 1 لاکھ دیا، اس کا 1 لاکھ اس کی اپنی ٹوٹل پراپرٹی کا کچھ بھی نہیں بنتا، اس کا تو 50% بن گیا کہ اس نے اپنی دولت میں سے آدھی اللہ کی راہ میں دے دی، اس کا 1 لاکھ جو ہے اس کی دولت کا کچھ بھی نہیں بنتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی 1 دینار 1,00,000 دینار سے بھی زیادہ ثواب کا باعث بن جاتا ہے، اور وہ شکل یہ ہے۔ اسی لیے آپ نے ارشاد فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا،
کسی بھی نیکی کو چاہے کتنی بھی چھوٹی کیوں نہ ہو اسے حقیر نہ سمجھیں۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ اگر انسان اپنی نیت صاف رکھے، انسان کی نیت صاف ہو، تو اس کی پوری زندگی کا ہر سال کے 12 مہینے، ہر مہینے کے 4 ہفتے اور ہر ہفتے کے 7 دن، ہر دن کے 24 گھنٹے عبادت بن سکتے ہیں۔ اور وہ عبادت کس طرح بن سکتے ہیں؟ نیت صحیح ہو۔ آپ اندازہ کریں کہ تنخواہ لینا، اجرت یا مزدوری کرنا اور تنخواہ لے کے آنا، ہر آدمی سمجھتا ہے کہ اپنا پیٹ پال رہے ہیں، بال بچے کا پیٹ پال رہے ہیں۔ ایک ہمارا ایسا آٹومیٹک سا سسٹم بنا ہوا ہے کہ ہم اسے کوئی کام نہیں سمجھتے۔ اور اگر ہمارے دل میں یہ بات ہو کہ میں یہ تنخواہ لے رہا ہوں، میں یہ بزنس کر رہا ہوں، میں یہ مزدوری کر رہا ہوں تاکہ میں حلال کھاؤں، حلال اپنی بیوی کو کھلاؤں اور پہناؤں اور اپنے بچوں کے لیے حلال روزگار کا ذریعہ لوں۔ اگر آپ کی نیت میں یہ صرف اتنا سا خیال آ گیا، آپ کی مزدوری ہے، آپ کی تنخواہ ہے، آپ کا بزنس ہے، جو کچھ بھی کمائیں گے اور جو کچھ بھی خرچ کریں گے وہ سارے کا سارا صدقہ اور ثواب ہوگا، چاہے اپنے بال بچوں پر کیوں نہ خرچ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بڑی معروف ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، دینار انفقتہ فی سبیل اللہ، ایک دینار وہ ہے کہ جو آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا، مسجد میں لگا دیا، مدرسے میں لگا دیا، کسی یتیم کے اوپر خرچ کر دیا، کسی بیوہ کے لیے خرچ کر دیا، فی سبیل اللہ۔ یہ طے ہے کہ وہ دینار جو آپ نے خرچ کیا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ دینار انفقتہ فی سبیل اللہ و دینار انفقتہ فی رقبہ۔ دوسرا دینار یہ ہے کہ آپ نے کسی قیدی کو، کسی غلام کو آزاد کروایا۔ غلام کو، اگر غلام کو آزاد کروایا جائے تو اس کا اجر کتنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس غلام کے جسم کے جتنے اعضاء ہیں اس کے ہر عضو کے بدلے اللہ رب العزت اس آزاد کروانے والے کے تمام اعضاء کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا۔ غلام آزاد کیا، 2 ہاتھ، 2 پاؤں، 2 آنکھیں، 2 کان، چہرہ، پیٹ، ٹانگیں، مکمل انسان ہے۔ آپ نے مکمل انسان کو دنیا میں آزاد کیا، اللہ آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے۔ فرمایا دوسرا دینار وہ ہے جو آپ نے کسی کو آزاد کرنے میں خرچ کیا، اور تیسرا دینار آپ نے کسی مسکین کی مدد کی، غریب ہے، دیکھا کہ محتاج ہے، ضرورت مند ہے، آپ نے اس کی مدد کی، اس میں وہ دینار خرچ کر دیا۔ اور ایک دینار وہ ہے انفقتہ علی اہلک، جو اپنے بیوی بچوں، اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہنوں، جتنے لوگ آپ کی کفالت میں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ بھی کما رہے ہیں، آپ بھی کما رہے ہیں، اس وقت آپ کے بھائی بہن آپ کی کفالت میں نہیں، وہ اپنے باپ کی کفالت میں ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ بوڑھا ہو گیا، آپ کما رہے ہیں، آپ کے بھائی بہن بھی چھوٹے ہیں، آپ بھائی بہنوں کے بھی کفیل ہیں، ماں باپ کے بھی کفیل ہیں۔ ماں باپ، بیوی بچے، اہل و عیال، ایک دینار آپ نے ان پر خرچ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اعظمها اجرا الذي انفقته على اهلك، اے مسلمان، جو دینار تم نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا ہے وہ سب سے زیادہ اجر میں اعلیٰ ہے۔ آپ اندازہ کر لیں، ایک دینار پہلا جو ہے وہ کہاں خرچ کیا ہے؟ پہلا دینار فی سبیل اللہ، دوسرا
گردن آزاد کرنے میں، تیسرا مسکین پر، چوتھا اپنے گھر والوں پر۔ فرمایا اپنے گھر والوں پر جو خرچ کیا ہے اس کا ثواب سب سے زیادہ۔ 24 گھنٹے ہماری زندگی عبادت بن سکتی ہے یا نہیں؟ لیکن اس کے لیے تھوڑی سی توجہ چاہیے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم آٹومیٹک سسٹم کے تحت سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہم نے کمانا ہی ہے، نوکری تو ہم نے کرنی ہی ہے، بزنس تو ہم نے کرنا ہی ہے، ماں باپ کا بنایا ہوا بزنس ہے اس کو تو چلا۔ یہ نہیں، آپ اپنی نیت کی اصلاح کریں کہ ہم نے اللہ کے لیے اپنے بال بچے کو حلال کما کے کھلانا ہے، اس کے لیے بزنس، اس کی نوکری، اس کے لیے مزدوری کر رہا ہوں۔ اس اجر و ثواب کو پانے کے لیے 4 شرطیں ذکر کی گئی ہیں کہ اگر وہ چاروں شرطیں ہیں، آپ 24 گھنٹے عبادت کریں، آپ کا سونا عبادت، آپ کا جاگنا عبادت، آپ کا مسجد کی طرف جانا عبادت، آپ کا دفتر کی طرف جانا عبادت، لیکن نیت صحیح ہو۔ 4 شرطیں جن سے آپ کے پیسے، چاہے آپ نے تنہا سے لیے ہیں، بزنس سے لیے ہیں، وہ سارے کے سارے آپ کے لیے عبادت بن جائیں گے، چاہے اپنے اوپر، اپنے بال بچے پر۔ اپنے اوپر خرچ کرنا بھی ثواب ہے یا نہیں؟ اپنی ذات پر خرچ کرنا یہ بھی ثواب ہے۔ اب آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث اپنے سامنے رکھیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جب کسی بندے کو نعمت سے نوازتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کی نعمت کا اثر بندے پر دیکھے۔ بندے پر اثر کیسے نظر آئے گا؟ اللہ رب العزت نے لاکھوں کروڑوں دے رکھے ہیں اور بندہ سستا سا پھٹا پرانا سا کپڑا پہنے چلتا پھرتا ہے۔ مہنگا لوں گا تو خرچہ ہوگا، مہنگا پیسہ بے شمار ہے، لیکن نہ اپنے لیے نہ گھر والوں کے لیے خرچہ کرنے میں وہ بخیل ہے۔ میں ایک دن یہاں پہلے ذکر کر رہا تھا کہ کتنے کم نصیب ہیں، بلکہ بد نصیب ہیں وہ لوگ جن کے مرنے کی تمنا گھر والے کریں، اور ایسے لوگ پائے گئے، پائے جاتے ہیں۔ پیسہ بہت ہے، ابا حضور بوڑھے ہو چکے ہیں، چابی ان کے ہاتھ میں، نہ اپنے لیے اچھا کپڑا نہ کھانا، نہ گھر والوں کے لیے اچھا کپڑا نہ کھانا، نہ گھر والوں کے لیے اپنے لیے رہائش اچھی، ہر چیز میں وہ کنجوس، بخیل۔ اولاد کو پتہ ہے کہ ابا کے پیسے بے شمار، اکاؤنٹ بھرا ہوا ہے، ابا کے کئی بینکوں میں اکاؤنٹ ہے، ابا کی تجوری۔ اب جب سب کو معلوم ہے کہ ابا پوری طرح پیسہ کے ساتھ بھرا ہوا ہے، یہاں عربوں میں کہتے ہیں ملیان، ملیان یعنی جس کا پیٹ دولت سے بھرا ہوا، ابا پیسوں سے بھرا ہوا ہے، خرچ نہیں کر رہا، اب گھر والے کیا تمنا کریں گے؟ ان کی تمناؤں کا اس ابا کی وفات کے اگلے دن ہی بالکل کھل کے سامنے آ گیا کہ یہ لوگ کب سے انتظار کر رہے تھے کہ ابا حضور مریں۔ تمنا کرتے ہیں کہ یہ مر جائے تو یہ دولت چلو ہمارے کسی کام آ جائے گی، ساتھ یہ نہیں لے کے جائے گا، ہم پہ خرچ یہ نہیں کرنا۔ مرنے کے بعد جلدی ہی مکان بن گیا فرسٹ کلاس، ہر کسی کے کپڑے فرسٹ کلاس، ہر کسی کا کھانا پینا فرسٹ کلاس، وہی گھر، وہی لوگ۔ ایک شخص کے مرنے سے دوسرے لوگ اللہ کی نعمتوں میں آ گئے۔ ایسا آدمی کیوں کرے کہ جب اپنے ہی گھر والے تمنا کریں کہ یا اللہ ہمارے اس بزرگ کو اٹھا لے۔ اگر آدمی اپنے گھر والوں پر، اپنی ذات پر، اللہ رب العزت جب نعمت دیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ میں نے نعمت دی ہے تو میں اس نعمت کا اثر اپنے بندے پر دیکھوں۔ بندے پر نعمت کا اثر کیسے نظر آئے گا؟ کروڑوں کا مالک ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہنے پھرتا ہے، اچھی گاڑی لے سکتا ہے، لیکن وہ گاڑی رکھی ہوئی ہے کہ 10 کلومیٹر کے بعد ہر مرتبہ دھکا لگوانا پڑتا ہے۔ اس طرح اللہ کی نعمت آپ پہ ظاہر نہیں ہو رہی، بلکہ آپ اللہ کی نعمتوں میں بخل کر رہے ہیں،
مومن بخیل تو ہو سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اپنے گھر والوں کی بد دعائیں بھی وہ لے رہا ہے۔ اگر کسی نے اپنے کمائے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں صدقہ ثواب، چاہے وہ اپنی ذات پہ خرچ کرے، بیوی پہ خرچ کرے، بیوی کا زیور خریدے، کپڑے خریدے، گھر میں بال بچے پر خرچ کرے، ان کی فیسیں دے، گھر کے بل، بجلی پانی کے بل دے، جہاں بھی پیسہ خرچ کرے گا اس کا وہ پیسہ اس کے لیے صدقہ و ثواب بن جائے گا۔ 4 شرط۔ پہلی شرط یہ کہ وہ پیسہ حلال طریقے سے کما کے لائے، پہلی اور بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ پیسہ حلال طریقے سے کما کے لائے۔ یہ تو نہیں کہ 10-20 ہزار 2-4 لاکھ بینک میں رکھا، سود آ رہا ہے، مزے سے کھا رہا ہے، گھر والوں کو کھلا رہا ہے، اس کا ثواب اللہ تعالیٰ دے گا۔ سود وہ گناہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ نے کسی گناہ پر جنگ کا اعلان نہیں کیا۔ آپ قرآن کریم پڑھتے رہتے ہیں، کوئی ایسا عمل یا کوئی ایسا گناہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے اس پر بندے کے ساتھ جنگ کرنے کا اعلان کیا ہو سوائے سود کے۔ سود کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اگر پتہ چل جائے کہ یہ کام ناجائز ہے، یہ کام حرام ہے، اس کے باوجود وہ سود لینا دینا نہ چھوڑے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو۔ اگر کسی نے اللہ کے ساتھ جنگ چھیڑ لی تو کوئی فتح کا چانس ہے اس کا؟ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ یہ آدمی فتح پا لے گا اللہ رب العزت کے ساتھ جنگ۔ سود کے ساتھ پیسہ کٹک، کچھ لوگ ایسے ہیں، ایسے لوگ پائے گئے، بلکہ آن دی ریکارڈ بعض واقعات ہیں کہ آدمی سود کھاتے ہوئے بڑا خوش، بڑا راضی۔ ہمارے ایک ساتھی نے ایک مرتبہ واقعہ بیان کیا، کہتا ہے کہ ہم ایک جگہ بیٹھے، کہتا ہے تھوڑی دیر پہلے ہمارے فلاں صاحب جاننے والے، تھوڑی دیر پہلے وہ ہمارے پاس بیٹھے تھے، کہہ رہے تھے اب ہمیں کوئی پریشانی نہیں رہی۔ آدمی کبھی کبھی ہوتا نا دل سے خوش ہے، ایک دم سیٹ ہے، کہتا ہے کہ اب ہمیں کوئی پریشانی نہیں رہی۔ کہا کیا ہوا؟ کہتا ہے کہ اب اتنے پیسے بینک میں جمع کرا دیے ہیں، ہر مہینے اتنا پیسہ آتا رہے گا، کام چلے نہ چلے، یہ ہو نہ ہو، ہمیں اب کوئی پریشانی۔ جس آدمی کے سامنے بات کی تھی، شارجہ کی بات ہے، یہ ملک شریف ہمارے دوست تھے، وہ کہنے لگے میں نے اسے صرف اتنا کہا، اور اللہ کے بندے جب تک تو اللہ کے در پر تھا تو پریشان رہا، اور اب بینک کے حرام کے سود کے در پہ آ گیا ہے، تیری ساری پریشانیاں دور ہو گئی۔ بات بنتی ہے یا نہیں؟ جب تک تو اللہ کے کھاتے میں تھا، سود نہیں کھا رہا تھا، تو پریشان رہا، اور جب حرام کھانے پہ آ گیا ہے تو اب تیری پریشانیاں ختم ہوئی۔ یقین جانے کہ اس بندے کی کچھ عرصے کے بعد وفات ہوئی تو کس طرح ہوئی۔ گھر والوں، بیچلر رہ رہا تھا، گھر والے گھر کے کمرے میں، دوسرے کمرے میں 7 لوگ ہوتے ہیں، دوسرے تیسرے دن بدبو آئی تو پتہ چلا کہ اس کمرے میں آدمی شاید مر گیا۔ دروازہ توڑا، کھولا گیا، یہ بیڈ ہے، اس کے اوپر آدمی سویا ہوا ہے، یہاں وہ ٹک ٹیبل جو چھوٹی ٹیبل ہوتی ہے پانی والی، یہاں یہ شخص سویا ہے، یہ جگہ اس کی بیڈ کی خالی ہے، یہاں ٹیبل ہے، ٹیبل پر پانی پڑا ہوا ہے، اور اس کا ہاتھ جو ہے گلاس کی طرف بڑا ہوا ہے۔ اسی حالت میں موت آ گئی، پانی کا گھونٹ دنیا سے نصیب نہیں۔ اس کا وہ انداز بتا رہا ہے کہ اس نے کوشش کی کہ میں کسی طرح پانی کا گلاس پکڑوں، پانی پیوں، پانی نصیب نہیں۔ اس انداز سے پیسہ کما کے اپنے بال بچوں کو بھی کھلائیں گے، بیوی کو سونا لے کے دیں گے، کپڑے لے کے دیں گے، بچوں کے لیے اناج لائیں گے، کھلائیں گے، کس نیکی کی نیت آپ کریں گے؟ اگر مال حلال نہیں،
کوئی نیکی نہیں، کوئی ثواب نہیں، کوئی آپ کا، بلکہ خطرہ ہے کہ اس طرح کا حرام مال کھا کھا کے جو اولاد بے قصور ہیں ان کے اخلاق بگڑ جائیں گے۔ والدین کی نیکی کا بھی بچوں پر اثر ہوتا ہے اور والدین کی برائی کا بھی بچوں پر اثر پڑتا ہے۔ نیکی کا اثر اگر معلوم کرنا ہو تو دیکھیں سورہ کہف میں حضرت خضر علیہ السلام نے ایک دیوار کھڑی کی تھی، واقعہ ذہن میں ہے یا نہیں آپ کے؟ خضر علیہ السلام نے دیوار کھڑی کر دی جو گرنے والی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام ساتھ نے کہا یہ تم نے کیا کیا؟ ہم نے ان گاؤں والوں سے کہا تھا کہ ہمیں کھانا چاہیے، کسی نے کھانا دیا۔ لم یضیفون، ہمیں کسی نے کھانا تک نہیں دیا تھا، تم نے ان کی دیوار کھڑی کی۔ تو خضر علیہ السلام نے اس وقت، یہ قرآن کریم کا واقعہ، کہانی نہیں ہے، خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ امل جدار فکانہ لیتیمین، یہ دیوار جو میں نے گرتی گرتی دیوار بنا دی ہے، کھڑی کر دی ہے، یہ 2 یتیم بچوں کی تھی۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ نیک انسان تھا، اس نے ان کے لیے اس دیوار کے نیچے کچھ خزانہ رکھا ہوا تھا ان بچوں کے لیے۔ ہم چاہتے تھے کہ یہ بڑے ہوں، اپنے باپ کی کوئی نصیحت وصیت نکالیں اور یہ خزانہ یہی نکالیں، دوسرا کوئی نکالنا۔ باپ کی نیکی کا اثر بچوں تک جائے یا نہیں؟ باپ فوت ہو چکا ہے لیکن اثر بچوں تک بھی ہے۔ ان کی دیوار گرتی ہوئی، نبی اور نبی کا ساتھی جس کو نبی کہا گیا، خضر علیہ السلام کو بھی نبی کہا گیا نا۔ اگر نبی نہیں تھے تو دنیا کے انتہائی صالح ترین انسانوں میں سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں تذکرے کیا۔ اگر والدین برے طریقے سے، ناجائز طریقے سے، غلط طریقے سے کما کے لائیں گے تو بچوں پر بھی اثر ہوگا، اور اگر والدین حلال کما کے لائیں گے بچوں پر ان کی تربیت پر بہت ہی اچھا اثر ہوگا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان اللہ طیب، صحیح مسلم، ان اللہ طیب ولا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے، طیب ہے، اور پاک و طیب کے سوا وہ کچھ قبول نہیں کرتا۔ ذرا بھی جس میں میل ہے اللہ رب العزت کو وہ قبول نہیں۔ سود سراسر میل، رشوت لیں گے سراسر میل، چوری کر کے کما کے لائیں گے سراسر میل۔ اور ایک چوری تو ہے کسی کا گھر توڑ کے، دیوار توڑ کے، ایک چوری بڑے آسانی طریقے سے، کمپنی میں کام کر رہے ہیں، پرچیزر ہیں، وہ چوری کر سکتا ہے، اسٹور کیپر ہے وہ چوری کر سکتا ہے، کوئی بھی۔ کبھی کبھی سننے میں آتا ہے بڑی کمپنیوں میں کہتے ہیں جہاز غرق ہو جاتے ہیں، مالک کو پتہ نہیں چلتا۔ ایسے کلمات آپ بھی تو سنتے ہوں گے یا نہیں؟ کمپنیاں اتنی بڑی بڑی ظاہر ہیں، جہاز غرق ہو جائے، یعنی جہازوں کی قیمت کے برابر لوگ آپس میں مل ملا کے کھائے چلے جا رہے ہوتے ہیں، مالک کو پتہ نہیں چلتا۔ مینیجر بھی کھا رہا ہے، اسسٹنٹ بھی کھا رہا ہے، اکاؤنٹنٹ بھی کھا رہا ہے، فلاں بھی کھا رہا ہے، فلاں بھی کھا رہا ہے، سب کا تھوڑا تھوڑا آپس میں تعلق ہے، سب کو معلوم ہے کھا رہا ہے۔ بلکہ یقین مانے کہ بعض دفعہ بعض لوگوں نے بتایا کہ ہمیں کہا گیا ہے کھاؤ، اور اگر نہیں کھاؤ گے تو ہم تمہیں فائر کر دیں گے۔ یہ کیوں کہا گیا؟ ہمیں معلوم ہے کہ کھائے گا تو ہمارے ساتھ والا ہو جائے گا، ہم جماعت ہو جائیں گے، ہم نوالا، ہم پیالہ، ہم مشرب۔ نہیں کھائے گا تو یہ کبھی بھی ہمارے خلاف کہیں بھی کمپلین کر دیں۔ اس طرح کا پیسہ بھی چوری ہے، اور بہت بری چوری ہے۔ چوری کر کے کما کے لائیں گے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ اولاد کی تربیت جو ہے وہ خراب ہوگی۔ دوسرا یہ کہ جب یہ کما کے لائیں تو اس وقت جو بات میں نے پہلے ذکر کی ہے، نیت یہ ہو کہ مجھے اپنے بال بچوں کو حلال کھلانا ہے، اور اللہ کے یہاں مجھے سرخرو ہونا ہے کہ اپنے بال بچے کی تربیت، اپنا پیٹ پالا، بال بچوں کا پیٹ پالا تو صرف حلال کے ساتھ، مال حلال ہو،
نیت نیک ہو اور خرچ کرتے ہوئے نہ اسراف ہو، نہ تبذیر، نہ بخیلی۔ اسراف اور تبذیر فضول خرچی ترجمہ کیا جاتا ہے عموماً۔ اسراف اور تبذیر اردو میں بھی لکھتے ہیں، اگر کوئی ترجمہ کرتا ہے تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے فضول خرچی، جبکہ یہ دونوں لفظ قرآن کریم میں آئے ہیں، دونوں کا معنی الگ الگ ہے، اور دونوں کو جب استعمال کریں گے تو ان کو الگ الگ کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ ہم عموماً فضول خرچی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، فضول خرچی مانا جا سکتا ہے، لیکن جو اصل باریکی دونوں لفظوں میں ہے وہ بھی ذہن میں رکھ لیں۔ ایک ہے اسراف، کلوا واشربوا ولا تسرفوا ان اللہ لا يحب المسرفین۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کھاؤ پیو لیکن فضول خرچی نہ کرو، اللہ کو فضول خرچی کرنے والے پسند نہیں ہیں۔ اب یہ فضول خرچی کس میں آ رہی ہے؟ کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، جائز اور حلال چیزوں پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، یہ ہے فضول خرچی، یہ ہے اسراف عربی زبان میں۔ اس کے مقابل ہے تبذیر، وَلَا تُبَذِّرْ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ۔ فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی۔ اب یہ فضول خرچی جو شیطانوں کے بھائی بنا رہی ہے وہ کون سی ہے؟ آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے گراسری کی، ضرورت سے زیادہ سامان لے گئے، کچھ خراب ہو گیا، فضول خرچی، لیکن ساری چیزیں حلال تھیں، پاک تھی، طیب تھی۔ اور اگر آپ نے 1 ریال کی کوئی ایسی چیز خریدی جو شرعاً حرام ہے، اور شرعاً حرام چیزیں تھوڑی ہیں لیکن ہیں تو صحیح، شراب حلال ہے یا حرام ہے؟ شراب حرام ہے۔ تمباکو کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تمباکو کے بارے میں ہمارے دل میں ایک نرم سا گوشہ رہتا ہے کہ اس کو بھی حرام کہتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں کہ آج کہہ دیا تو پھر ماننا پڑ جائے گا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ تمباکو بھی حرام ہے۔ آپ نے 1000 روپیہ فضول خرچ کیا حلال چیزیں خریدنے میں، اس کا گناہ کم ہوگا۔ صرف 1 ریال آپ نے خرچ کیا تبذیر میں، حرام چیز خریدنے میں، اس کا گناہ زیادہ ہوگا۔ دونوں کا فرق سمجھ میں آیا یا نہیں؟ حلال چیزیں فضول کر دیں اسراف، حرام چیز پر خرچ کریں یہ تبذیر، چاہے 1 ریال ہی کیوں نہ خرچ کریں۔ نہ اسراف ہو نہ تبذیر ہو۔ اور چوتھی چیز یا چوتھی شرط جو ہماری تنخواہوں کو، ہمارے پیسوں کو، ہمارے بجلی پانی کے بلوں کو، ہمارے گاڑی کے پٹرول کو، ہماری مینٹیننس کو، ہمارے ہر پیسے کو جو اجر اور ثواب بنا دیتی ہے، اس میں چوتھی چیز یہ ہے کہ جب یہ خرچ کریں تو طیب نفس کے ساتھ خرچ کریں۔ کما کے لائیں تو یہ نہ ہو کہ بچوں کے لیے اور بیوی کے لیے تو ایسا میرے خیال نہیں آدمی کرتا۔ کما کے لائے اور بیوی نے کوئی چیز منگوائی ہو تو وہ لیتے ہوئے کوئی زیادہ تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ البتہ بال بچوں کے لیے کبھی کبھی ایسا، یا گھر میں بھائی بہن ہیں دوسرے، ان کے لیے تکلیف سی دل میں ہوتی ہے کہ میں یہ ان کے لیے سارا پیسے کما کے لاتا ہوں، خون پسینے کی کمائی، اور مجھے ان پہ یہ طیب نفس نہیں ہے۔ یہ طیب نفس نہیں، طیب نفس یہ ہے کہ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس کو اپنے بال بچے پر، اپنے ماں باپ پر، اپنے بھائی بہنوں پر، بیوی پر دل کی خوشی کے ساتھ خرچ کرو، اور یہ نیت رکھو کہ اللہ مجھے اس پر بھی ثواب دے گا، اللہ یقیناً ثواب دے گا، اللہ یقیناً ثواب دے گا، لیکن نیت یہ۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ہم روزانہ کمائی بھی کرتے ہیں، روزانہ کھاتے بھی ہیں، کھلاتے بھی ہیں، روزانہ ہمارے یہ سارے کام ہوتے ہیں۔ اگر نیت صحیح ہو تو ہمارے لیے یہ جنت میں جانے کا باعث۔
اللہ رب العزت چھوٹے چھوٹے کاموں کے نتیجوں میں اپنے بندوں کو جنت دے دیتا ہے، جب وہ غفور بھی ہے شکور بھی ہے۔ اللہ رب العزت غفور بھی ہے شکور بھی ہے۔ وہ جب کسی بندے کے عمل کو دیکھتا ہے، ان ربنا لغفور شکور، سورہ فاطر کی 34ویں آیت ہے، اللہ بخشنے والا اور اللہ کسی کے کام کی قدردانی کرنے والا ہے۔ اللہ قدردان ہے اتنا کہ وہ بندے کے کاموں کی بہت ہی قدر کرتا ہے۔ نیت تھوڑی سی صحیح ہو جائے، اللہ رب العزت فوراً ہی اسے اس کے ہر کام پر ثواب دینا شروع کر دیتا ہے۔ بندے کا 24 گھنٹے کا جو یہ سرکل ہے، 24 گھنٹے عبادت میں ہو جائے گا صرف نیت صحیح کر لیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو، تمام مسلمانوں کو اپنی نیتیں صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خرچ کرنے کے لیے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہاں بھی خرچ کر رہے ہیں، وہاں بھی خرچ کر رہے ہیں، وہاں بھی خرچ کر رہے ہیں، گھر والوں کے لیے خرچ نہیں کرتے۔ ایک تو وہ ہے نا کہ جو پکا بخیل ہر جگہ خرچ نہیں کرتا، ایک یہ ہے کہ باہر کرتے ہیں گھر والوں پہ نہیں کرتے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرمایا ہے، خیر الصدقات ما کان عن ظہر غنی، بہترین صدقہ وہ ہے کہ تم دے دو تو باقی تمہارے پاس اپنے گزارے لائق ہو۔ عن ظہر غنی کا معنی یہ کہ آپ کی اپنی روزی روٹی کا سلسلہ بند نہ ہونے پائے، یہ نہ ہو کہ اتنا خرچ کر دیا ہے کہ اپنے لیے مانگنے پر پریشان ہو جو مجبور ہو جائے۔ ما کان عن ظہر غنی یہ کہا، اور ساتھ ہی فرمایا وابدأ بمن تعول، اگر صدقہ خیرات اور خرچ کرنا شروع کرو تو سب سے پہلے ان پر خرچ کرو جو تمہاری کفالت میں ہے۔ کفالت میں کون ہے؟ والدین بھی ہو سکتے ہیں، بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، ان لوگوں پر خرچ کرنے کا آغاز کرو۔ پھر جب بڑھے تو پھر آگے رشتہ داروں میں جاؤ، پھر بڑھے تو پھر اور آگے دوست و احباب میں اور مسلمانوں میں جاؤ۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رات ایک ٹیلی فون آیا جس سے پتہ چلا کہ ہمارے ایک عزیز ہیں، تھے عزیز، تقریباً 125 سال انہوں نے عمر پائی، گجرانوالہ میں وہ فوت ہو گئے ہیں۔ نیک انسان تھے، جب تک اللہ رب العزت نے ہوش و حواس میں رکھا، مسجد کھولنا، مسجد میں اذان دینا، مؤذن نہیں تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہوئی تھی۔ رات وہ فوت ہو گئے ہیں، دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، بشری کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ایک ٹیلی فون ابھی میرے گھر سے نکلنے سے تھوڑا پہلے آیا تھا، وہ بھی پاکستان سے، لاہور سے آیا۔ ہمارے ایک ساتھی بہت پرانے، دبئی UAE میں ہم اکٹھے رہے، ان کے بیٹے کا فون تھا کہ ان کے والد جو ہیں وہ کل پرسوں فوت ہو گئے۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ان کی بھی مغفرت فرمائے، ان کی بشری کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہندوستان میں اس وقت مسلمانوں کے جو حالات ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں، اور وہ حالات صرف ہندوستانی مسلمانوں کے لیے نہیں، وہ دنیا بھر کے ہر مسلمان کے لیے تکلیف دہ ہیں۔ ان مسلمانوں کے لیے خاص طور پر جو وہاں بس رہے ہیں، پاکستان میں ہیں، سوریہ میں ہیں، یمن میں ہیں، جہاں جہاں بھی ہیں، دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ان کی پریشانیوں کو دور کرے، اللہ رب العزت ان کو ایسی آزادیاں عطا فرمائے کہ ان پہ کوئی کافر ظلم کرنے والا دنیا میں نہ بچے، وہ کشمیر میں ہوں، ہندوستان میں ہوں، سوریہ میں ہوں یا جہاں بھی ہوں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرمائے اور ان کو ان ظالموں کے ہاتھوں سے چھڑائے۔ سورۃ الرحمن کا کینسر میں پڑھنا حدیث سے ثابت نہیں، لیکن اس سے لوگوں کو فائدہ ہوا ہے، تو کیا اس بیماری کے لیے پڑھنا بدعت تو نہیں ہوگا؟ اگر کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ سنت سے ثابت ہے، یہ نہیں کہتا کہ یہ علاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، یہ علاج فلاں نے کیا، اگر ایسا نہیں کہتا تو پھر بدعت نہیں کہہ سکتے۔ قرآن کریم اللہ رب العزت نے سارے کا سارا ہی شفا بنایا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، اللہ نے فرمایا ہے کہ قرآن شفا ہے۔
پورا قرآن شفا ہے، اور اگر کوئی اس طرح اپنے طور پر صرف سورۃ الرحمن پڑھ کے سمجھتا ہے کہ کینسر کا فائدہ ہو رہا ہے، کوئی بات نہیں، پڑھے۔ اسی طرح بعض اور صورتیں ہیں، لیکن کوشش کرے کہ جو چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہ پڑھے، جبکہ ان میں علاج موجود ہے، ان میں اس کینسر سے بھی بڑی بڑی بیماریوں کا علاج موجود ہے جو قرآن کی آیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، وہ پڑھے تو افضل ہے۔ اب ایک چیز موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اسے چھوڑ کے میری تیری کیوں کرے؟ بات سمجھ میں آتی ہے نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے اس آدمی کو دم کیا جو سنگلوں میں زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، دم کرنے سے وہ آدمی ٹھیک ہو گیا۔ وہ دم جو آدمی جکڑا ہوا تھا، کینسر والا تو آرام سے پڑا ہے، ٹھیک ہے، بیمار ہے، اس کو جکڑا گیا ہوا تھا، پاگل تھا، آرام سے ٹھیک ہو گیا۔ آدمی یک دم ایسے ہو گیا کہ جیسے لپٹا گیا ہے، نہانے لگا، کپڑے اتارے، لوگ ساتھ جو لوگ موجود تھے، ظاہر ہے کہ جتنے کپڑے اتار سکتا تھا نہانے کے لیے اتارے۔ ایک آدمی کہتا ہے اتنا خوبصورت جسم تو میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھا۔ ماشاءاللہ کہنا بھول گئے، وہ تو صحابہ کا زمانہ تھا، کبھی بھول ہوتی تھی، ہمیں تو عادت ہی نہیں نا ماشاءاللہ کہنے کی، ہم تو ہو گاڑی ہو بچہ ہو گھر، نظریں لگا لگا کے بلکہ نظریں ٹکا ٹکا کے سامنے کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ کہا کریں، عادت ڈالیں ہر جگہ ہر موقع پر، ماشاءاللہ تبارک اللہ، ماشاءاللہ صحت بہت اچھی ہے، ماشاءاللہ کپڑا بڑا اچھا پہنا، کیا ہمارا کچھ نقصان ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ ہلکا پھلکا کلمہ ہے، کہیے اور بات بھی کہہ لیجئے، لیکن دل سے پیار سے کہیے، زبان سے ماشاءاللہ اور اندر تکلیف ہو رہی ہے کہ ایسا بھی نہ کیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ماشاءاللہ کہا، ابھی وہ آدمی نہا بھی نہیں پایا، وہیں وہ ایسے ہو گیا کہ جیسے کوئی چیز لپیٹی جائے۔ بیٹا بھاگا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، یا رسول اللہ یہ ہوا۔ فرمایا اتتہمون احدن، کیا تم کسی پہ الزام دیتے ہو کہ کسی نے کچھ کیا ہے؟ تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ یا رسول اللہ ہم کسی پہ کوئی الزام نہیں دیتے۔ ایک آدمی نے یہ کلمات کہے، وہ کلمات اس نے بتا دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اسے جا کے کہو کہ غسل کرے اور غسل کا پانی دے، وہ پانی لا کے اپنے باپ پہ ڈھیل دو۔ صحابی سے کہا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر تھا غسل کرو، کون تھا جو انکار کرتا؟ آج کل یہ تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ بڑا مشکل ہے کہ آپ کسی کو جا کے کہیں غسل کرو تمہاری نظر لگی ہوئی ہے، وہ آپ اس کے گھر میں جا کے غسل کرنے کا کہیں گے تو وہ گھر سے نکال دیں گے، غسل تو بعد کی بات ہے، کرے نا۔ یہاں آپ کو مصلحت کے ساتھ کوئی ہیلا بہانہ کر کے تیری نظر لگی ہے، پر آپ باہر کہاں آئیں گے اس کو یہ بات کہہ کے؟ آپ اچھے طریقے سے کوئی غسل لے لیں، وضو کا پانی لے لیں، اور ایک بعض اہل علم نے، بعض اہل تجربہ نے کہا ہے کہ مسحہ لے لیں۔ اب مسحہ کیا ہوتا ہے وہ ذہن میں رکھ لیں ذرا۔ وہ آدمی آپ کہیں گے نہاؤ، نہیں مانے گا، ناراض ہو جائے گا، کہیں گے وضو کر کے پانی دے دو، تب بھی ناراض ہو جائے گا۔ آپ کہیں کہ ہمارے یہاں تمہارا چائے پانی ہے، آج دعوت ہے آپ کی، وہ دعوت کے لیے آتا ہے، یہ صوفے پہ بیٹھا، پھر بعد میں کرسی پہ بیٹھا، پھر ٹیبل پہ برتن ہیں، گلاس میں پانی پیا، جوس پیا، جہاں جہاں اس کا جسم ہاتھ لگ رہے ہیں، اس کے جانے کے بعد وہاں وہاں گیلا کپڑا مارتے جائیں اور اس کو پانی میں ایسے نچوڑتے جائیں، پھر ماریں، پھر پانی میں نچوڑیں، اس کے جسم کے ہاتھوں کے آثار جو ہیں وہ پانی میں آ جائیں گے یا نہیں؟ اس کو کہا گیا مسحہ۔ آپ یہ لے کے اس بیمار پہ ڈالیں جس پہ نظر کا اثر ہوا ہے، انشاءاللہ وہ آدمی ٹھیک ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے قرآن پڑھا، سورۃ فاتحہ پڑھی، چھوٹے چھوٹے ہمارے قرآن و سنت میں جو ثابت دم ہیں ان پہ اگر اکتفا کیا جائے تو وہ زیادہ افضل ہے۔ اللہ کے نام کا وسیلہ لے کر نماز میں کس طرح دعا کرو؟ اگر آپ نے کہنا ہے نا کہ یا اللہ مجھے رزق دے، تو اللہ کا نام اس سے متعلقہ ہے یا نہیں؟
یا رازق یا رزاق، آپ 2 3 4 10 مرتبہ یہ لفظ کہیں اور اس کے بعد کہیں کہ یا اللہ فقر ہے، تنگ دستی ہے، رزق عطا فرما۔ اسی انداز سے آپ کی جو بھی حاجت ہے تقریباً اس سے کوئی نہ کوئی آپ کو ملتا جلتا اسماء الحسنہ میں سے نام مل جائے گا۔ کوئی ایسا ملتا جلتا نہیں، اللہ کے جتنے بھی نام ہیں اللہ کے سارے نام ہی حسنہ ہیں، اور بے شمار نام ہیں۔ 2 4 6 مرتبہ 10 مرتبہ 100 مرتبہ کوئی ایک نام لے کے آپ پھر دعا مانگیں۔ ایک آج کل وظیفے دیے جا رہے ہیں، کوئی صاحب ہیں لاہور میں، کوئی ایک رسالہ بھی نکالتے ہیں، نام بھی ان کا بڑا اسپیشل قسم کا ہے، ابقری، جانتا ہے کوئی یا نہیں؟ ابقری کہتے ہیں اس آدمی کو جو دنیا کا انوکھا کوئی عقل مند ترین انسان ہے، نام بھی ایسا ہے اور کام اس سے بھی زیادہ ابقری ہے۔ کہے گا جی یا منان 500 بار، یا حنان 1000 بار، یا یہ صرف کہتے رہتے ہیں۔ صرف یہ کہتے رہنے سے کام بننا پتہ نہیں اس نے کہاں سے لے لیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کے بے شمار نام ہیں، فدعوہ بہا، ان ناموں کے ساتھ اللہ سے دعا مانگو۔ اب جو صرف نام ہی لیے جا رہا ہے اس نے دعا کہاں کی؟ یا رزاق یا رازق ارزقنی، اے اللہ مجھے رزق عطا فرما، اور یا رازق یا رازق یا رازق یا میں کبھی کبھی مثال دیتا ہوں کہ آپ اپنے مینیجر کے پاس آپ کو کوئی کام ہے، وہاں جا کے کہیے سر جی سر جی سر جی سر جی، کتنی مرتبہ وہ سنے گا آپ کا سر جی؟ 2 4 10 مرتبہ خیر کہہ کے کچھ بکو بھی، یا کچھ اور لفظ کی توقع ہے آپ؟ مینیجر ہے وہ تو یہ کہے گا۔ اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ میں سے کچھ نام لے کے پھر دعا مانگ، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی طریقہ بتایا اور قرآن کہہ رہا ہے فدعوہ بہا، اللہ کو پکارو ان ناموں میں سے کسی نام کے ساتھ۔ تو ہمارا طریقہ کار جو ہے وہ لوگوں نے عجیب سا سلسلہ وہ شروع کر رکھا ہے۔ ہمارے ایک بھائی مقروض ہیں اور پریشان ہیں قرض کے ہاتھوں، دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ان کا سارے کا سارا قرضہ ادا فرمائے، ادا کرنے کی سبیلیں پیدا فرمائے، اور وہ ساتھ ہی دوسری شادی کے بھی قاسمان ہیں۔ آپ تو لگتا ہے کہ ہمیں تو دعا کرنی چاہیے یا نہیں؟ ہمیں دعا کرنی ہے، جب وہ خواہش مند ہیں تو اللہ رب العزت ان کے قرضے اتروائے اور اللہ رب العزت ان کی دوسری شادی بھی کروائے۔ جب حاجت ہے انہیں، حاجت ہے، ایک بات یہ ذہن میں رکھیں، دوسری شادی کرنا فرض نہیں، دوسری شادی کرنا سنت بھی نہیں، دوسری شادی کرنا جائز ہے، لیکن اس کے لیے بھی شرطیں ہیں۔ قرآن نے ایک شرط پہلے رکھی ہے، سب سے پہلے، کہ اگر تم 2 بیویوں میں یا 1 سے زیادہ بیویاں جتنی بھی ہیں، اگر تم ان میں انصاف کر سکو گے، عدل کے ساتھ ان کو رکھ سکو گے تو ٹھیک ہے، اور اگر عدل نہ کر سکو گے تو پھر فواحدہ، پھر ایک ہی پر کفایت کرو۔ لیکن اگر آپ کی حاجت ہے، بچہ نہیں ہے، بیٹا ہے 1 2 3 4، بیٹی نہیں ہے، جی چاہتا ہے کہ بیٹی بھی ہو جائے، بیٹیاں ہیں 1 2 3 4، چاہتے ہیں کہ بیٹا ہو جائے، ہو سکتا ہے اللہ رب العزت دوسری سے دے دے، لیکن یہ بیٹی اور بیٹے کا مسئلہ ذہن میں رکھیں، میڈیکلی یہ بات پرووڈ ہے کہ بیٹی اور بیٹے کا تعلق ماں سے نہیں ہوتا، باپ سے ہوتا ہے۔ یہ بات آپ کسی اس لائن کے ڈاکٹر سے پوچھ کے دیکھ لیں کہ غالباً میں نے پہلے بھی ذکر کیا، عورت کو اللہ رب العزت نے جو منی میں سپرم ہوتا ہے مرد کے، عورت کے بیضہ ہوتا ہے، بیضہ انڈا کہلاتا ہے، انڈا عورت کے پانی میں موجود ہے، اور شوہر کے پانی میں 2 چیزیں ہیں، سپرم لڑکے کے لیے اور سپرم لڑکی کے لیے۔
اللہ رب العزت جب اس کا سپرم لڑکے والا اس بیضے میں داخل کر دے گا لڑکا ہو جائے گا، لڑکی والا داخل کر دے گا لڑکی ہو جائے گی، عورت وہی ہے، انڈا وہی ہے، بیٹی ہوگی تو شوہر کی وجہ سے، بیٹا ہوگا تو شوہر کی وجہ سے۔ لہذا یہ الزام دینا چھوڑیں جو آج تک لیتے آ رہے ہیں، دوسری تیسری چوتھی بیٹی ہوئی، لوگ طلاق تک دیتے ہیں۔ اب طلاق تو تمہیں دینی چاہیے تھی، بیوی کہتی کہ تم بیٹیاں پیدا کرتے جا رہے ہیں، لیکن بالکل الٹا چل رہا ہے۔ ایک حاجت یہ ہے کہ اولاد ہے ہی نہیں، یہ بالکل جائز ہے، دوسری کریں شاید اللہ تعالیٰ اس سے اولاد دے دے، اگرچہ اللہ چاہے تو اسے بھی دے سکتا ہے، لیکن کوئی حرج نہیں، ایک جائز عذر ہے، آپ کی خواہش پوری نہیں ہو رہی، بیمار ہے، کمزور ہے، کچھ، ان سارے حالات میں آپ کے لیے دوسری شادی کرنا جائز ہے۔ اگر کوئی کہے کہ بہت ضروری ہے، یہ میں سنت پوری کرنے جا رہا، ایسا کچھ بھی نہیں، یہ جائز ہے۔ اور ساتھ ہی اگر کر لیں تو پھر عدل و انصاف کو خاص طور پر اپنے سامنے رکھیں۔ اب پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک کو بغل میں لیے پھرتے ہیں، دوسری کو ٹوٹلی 100% اگنور کرتے ہیں، اور پوچھئے کبھی کہ بھائی وہ بڑی بھابھی نہیں، وہ ذرا بیمار شمار رہتی ہے، اب بہت بیچاری اچھی بلی کو بیمار شمار کیا کہ دوسرے ملک میں چھوڑا ہے اور خود کسی دوسرے ملک کے رہتا، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، یہ نہ ہونے پائے۔ اللہ رب العزت ہمارے اس بھائی کی دوسری شادی بھی کروائے، ذرا زور سے کہیے، اللہ تعالیٰ ان کا قرض اتروائے اور اللہ تعالیٰ ان کی دوسری شادی کروائے۔ اگر کسی کا چھوٹا پیشاب یا بڑا پیشاب نہ رکتا ہو کسی بیماری کی وجہ سے، تو وہ کیا ڈائپر پہن کر بالکل نماز ادا کر سکتا ہے؟ اگر کسی کے پیشاب کے خطرات نہیں رکتے، وہ ڈائپر پیمپر جو کچھ بھی آپ کہتے ہیں وہ استعمال کرے، ہر نماز کے لیے الگ وضو کرے۔ اگر کہیں جمع کرنے کا مسئلہ بن گیا کہ ظہر اثر کٹھی، مغرب عشاء کٹھی، تو دونوں ہو جائیں گے ایک وضو سے۔ لیکن اگر مغرب پڑھ کے وہ کہے کہ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، میں تو باہر گیا نہیں، اس کو عشاء کے لیے پھر سے وضو کرنا ہوگا، کیونکہ یہ وضو صرف ایک نماز کے لیے کام دے گا یا ایک وقت کے لیے۔ اس کا پیشاب نکل رہا ہے، پخانہ نکل رہا ہے، کچھ بھی نکل رہا ہے اور اس کو اس پہ اختیار نہیں ہے، تو ایسا آدمی جو ہے وہ مستحاضہ، ایک ہے حائضہ جس کو منتھلی مینسز ہوتے ہیں، ایک ہے مستحاضہ جس کا ڈراپ جو ہے خون کا قطرہ چلتا ہی رہتا ہے، وہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے لیے حلال ہوتے ہیں، اور اس میں نمازیں بھی ہوگی، روزے بھی ہوں گے، حج بھی ہوگا، سارے کام، حتیٰ کہ اعتکاف بھی ہوگا، وہ عورت مسجد میں اعتکاف بھی بیٹھ سکتی ہے۔ اگر کوئی سوال فون پر پوچھنا ہو تو آپ کے لیے مناسب وقت کیا ہے؟ میرے لیے 24 گھنٹے مناسب ہیں، جب میں آپ کا فون اس وقت جواب نہیں دے رہا، آپ صبر کر لیجئے، لیکن انشاءاللہ جواب آپ کو آئے گا، جب بھی آئے، گھنٹے کے بعد، 2 کے بعد، 10 کے بعد، جواب ضرور آئے گا، آپ جب چاہیں فون کریں۔ میں الحمدللہ کبھی بھی اپنے فون میں سے جو ریڈ کلر آتا ہے نا مس کالز کا، میں نے کبھی وہ کال نکالی نہیں جب تک میں اس کو کال بیک نہ کر لوں، اور ہر کسی کو کال بیک کرنا میرے بس میں نہیں ہے، میں مس کال بیک کر دیتا ہوں کہ بھائی میں اب فارغ ہوں، جس کو بات کرنی ہو کر لیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق دے۔